جذبوں کی صداقت زندہ ہے، ایمان کی حرارت زندہ ہے۔ شریعت محمدیہ نے بیت اللہ کی عزت کا دفاع کیا ہے اور اہل ایمان کو اس کے آداب سکھائے ہیں۔ کوئی شخص بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یا پشت کر کے پیشاب اور پخانہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قبلہ رخ تھوکنے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ کچھ تو ایسی باتیں ہیں جو لوگوں نے تراش لی ہیں کہ جی قبلے کی طرف پشت کر کے آپ چل بھی نہیں سکتے، تو دیکھا ہے بعض دفعہ لوگ طواف سے فارغ ہوتے ہیں اور الٹے قدموں واپس پلٹتے ہیں، بھلے پیچھے کوئی بیچارہ نماز پڑھ رہا ہو اور یہ اس کے اوپر سے کلا بازی کھاتے ہوئے نیچے گریں، سر پھڑوا لیں، وہ مشکل نہیں ہے، لیکن قبلے کی طرف پشت کر کے واپس نہیں جانا یہ بنائی بھی بات ہے۔ اسلام نے جو آداب سکھائے ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ قضاء حاجت کرتے ہوئے نہ تو بیت اللہ کی طرف چہرہ کریں اور نہ ہی بیت اللہ کی طرف پشت کریں اور نہ ہی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوک پھینکیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 16561 ہے۔ ایک شخص اپنی قوم کی امامت کروا رہا اور اس نے قبلے کی جانب تھوک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اس کی قوم سے کہا لا یصلی لکم، آئندہ یہ تمہاری جماعت نہ کروائے۔ اس کے بعد اس شخص نے دوبارہ نماز پڑھانا چاہی تو لوگوں نے اسے روک دیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ تو وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے واقعی میری قوم کو اس بات سے منع کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے تمہاری قوم کو منع کیا کیونکہ تم نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تھا۔ اِنَّكَ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بے شک تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، تمہارا یہ عمل باعث تکلیف ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یہ پسندیدہ کام نہیں جو تم نے کیا۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، حالت نماز میں ہے اور نماز بھی مسجد میں پڑھ رہا ہے تو ناجائز ہے اس کے لیے، گناہ کا کام ہے کہ وہ قبلے کی طرف تھوک دے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی مسجد میں ہے لیکن نماز میں نہیں ہے، تب بھی وہ بیت اللہ کی طرف قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں تھوک سکتا، یہ گناہ ہے۔ ایک صورت یہ ہے آدمی مسجد سے باہر ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اس صورت میں بھی وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ آدمی مسجد سے باہر ہے لیکن حالت نماز میں نہیں ہے اور پھر قبلے کی طرف تھوکتا ہے تو یہ امر بھی ناپسندیدہ ہے۔ کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ معاملہ ہے، وگرنہ یہ عمل بھی پسندیدہ نہیں ہے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ نہ اپنے دائیں طرف تھوکے اور نہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، بلکہ اپنے بائیں طرف تھوکیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء صاحب النخامۃ فی القبلۃ یوم القیامہ وہی فی وجہہ، قیامت کے دن قبلے کی طرف تھوکنے والا شخص آئے گا اور اس کا تھوک اس کے چہرے پر ہوگا۔ یہ اس کے لیے سزا ہے جس نے بیت اللہ کی تکریم نہیں کی، بیت اللہ کی عزت نہیں کی اور قبلے کی طرف تھوک دیا۔ قیامت کے دن یہ آئے گا اور اس کا تھوک اس کے چہرے پہ ہوگا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ وارضا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تفل تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامہ وتفلته بین عینیہ، جس شخص نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان لگا ہوگا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی سمت میں بلغم لگا ہوا دیکھا تو لوگوں کی طرف آپ نے توجہ فرمائی اور فرمایا ما بال احدکم یقوم مستقبل ربہ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم میں سے کسی ایک کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے، بیت اللہ کی طرف ہے، گویا وہ اپنے رب کی طرف توجہ کر کے کھڑا ہے اور وہ اپنا سامنے بلغم کو پھینک دیتا ہے
کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اس کی طرف کوئی شخص منہ کرے اور اس کے منہ کے سامنے تھوک دے؟ اگر تمہیں کوئی مجبوری میں بلغم پھینکنا ہے، تھوکنا ہے، تو اپنی بائیں جانب اپنے قدم کے نیچے تھوک دے، اور اگر اس کی گنجائش نہیں تو پھر یوں کر لے۔ راوی حدیث قاسم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے کپڑے میں تھوکا اور اس کے ایک پلو کو دوسرے پلو کے ساتھ رگڑ دیا۔ سیدنا جابر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد میں تشریف لائے۔ آپ کے دست مبارک میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی، ایک شاخ تھی۔ آپ نے مسجد کے قبلے کی طرف والی دیوار پر جمع ہوا بلغم دیکھا، آپ نے کھجور کی شاخ سے اس کو کھرچ دیا، پھر فرمایا ایکم یحب ان یعرض اللہ عنہ، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے، اس سے منہ موڑ لے، اس سے اعراض فرمائے؟ تو ہم سب ڈر گئے۔ آپ نے فرمایا ایکم یحب ان یعرض اللہ عنہ، اپنے جملے کو آپ نے 3 مرتبہ دہرایا، تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے کہ اللہ اس سے اعراض کرے، اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے؟ پھر آپ نے فرمایا فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے کی طرف ہوتا ہے۔ فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، تو اگر اس کو تھوکنے کی حاجت ہے تو اپنے سامنے کی طرف نہ تھوکے، نہ ہی اپنے دائیں طرف، بلکہ وہ اپنے بائیں طرف، اپنے بائیں پاؤں کے نیچے، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر اپنے تھوک کو اپنے کپڑے پر گرا لے، اپنی ثوب پر گرا لے، اس کے اپنے کپڑے کے ساتھ اسے صاف کر دے۔ پھر آپ نے اس کھجور کے ٹہنی کے ساتھ اس دیوار کو صاف کر دیا۔ صحابہ سے کہا کہ مجھے خوشبو لا کر دو۔ قبیلے کے ایک نوجوان اٹھا اور دوڑ کر اپنے گھر کی طرف گیا اور اپنے ہتھیلی پہ خوشبو لے کر آیا، جس کو آپ نے اسی لکڑی پہ لگا کر اس جگہ پر جہاں بلغم لگا ہوا تھا، قبلے کی اس دیوار کی طرف آپ نے خوشبو لگا دی۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر تم نے اپنی مسجدوں میں خوشبوئیں لگانی شروع کی۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس کو صاف رکھیے، اس میں خوشبوئیں لگائیے، اس کا احترام کیجئے، اور خاص طور پہ قبلے کا وہ احترام کیجئے جو احترام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یاد رکھیے، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔